بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے مدد کی کہ جب واقعی پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ بے سر و سامان تھے، یعنی آلات حرب وہ بھی کم تھے اور سواری کے لیے جانور بھی کم تھے، لیکن طاقت و قوت کا ایک ہی محور تھا اور وہ تھا جذبہ عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی جذبات معمور تھے، اور اسی کیفیت میں یہ صحابہ یہاں پر پہنچے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام صف بندی فرما رہے تھے تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں جو کہ اوپر کا کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا کیونکہ اتنا سامان نہیں تھا، اور وہ بالکل یعنی بے سہارا اور اصحاب صفہ میں سے تھے تو وہاں رہا کرتے تھے۔ تو حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور علیہ السلام نے جب صف بندی فرمائی اور سب کو کہا کہ بھائی لائن سے کھڑے رہو اور میری بات کو سنو غور سے، تو وہ بار بار آگے نکل کر دیکھتے تھے، بار بار آگے نکل کر کے دیکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے عصا سے اشارہ فرمایا، کہا کہ اے سواد اپنی لائن میں رہو اور ایک ہی جگہ ٹھہرے رہو، یہ بار بار آگے نہ ہو۔ تو آپ کا عصا مبارکہ ان کو سینے پر لگ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دین میں بدلہ لینے کا رواج ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، لہذا میں بدلہ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا عصا دے دیا، کہا لو بدلہ لے لو مجھ سے۔ تو کہنے لگے مگر میں اوپر نہ کرتا پہنے ہوئے ہوں نہ کرتا کے نیچے کوئی بنیان وغیرہ، لہذا آپ بھی اپنا کرتا اتار دیجئے تو پھر میں بدلہ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا جیسے ہی اتارا تو بس وہ دوڑتے ہوئے گئے اور پیارے آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری گستاخی کو معاف فرمائیے گا، میں کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہے اور جنگ میں زندگی سے ہارا بھی جاتا ہے، تو بس یہ چاہتا تھا کہ مرنے سے پہلے پہلے، شہید ہونے سے پہلے پہلے میں مہر نبوت کو بوسہ دے دوں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے، اور آپ کے جسم اقدس کا بوسہ لے لوں تاکہ آپ کے جسم اقدس کا لمس میرے ہونٹوں پر رہے، اور پھر میرا قبر میں نکیرین کو سوالوں کے جواب دینے کا مرحلہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے ناظرین محترم کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا جذبہ کیسا مثالی جذبہ اور لازوال عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں وہ گویا اس انداز میں وہاں لڑے ہیں محبت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی کرم فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ اے اللہ یہ 313 مجاہدین، یہ میرے جانثار، یہ یہاں موجود ہیں، اے اللہ اگر آج تو نے فتح و نصرت کا جو وعدہ کیا ہے، اگر اس وعدے کے تحت تیری نصرت نازل نہ ہوئی تو یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے، پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رقت آمیز دعا کو قبول فرمایا اور فرشتوں کو بھیجا، پہلے 3000 فرشتے، پھر اس کے بعد 2000 فرشتے، اور ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتبار کے ساتھ حکم دے کر کے بھیجا کہ وہ پورے جوش اور جذبے سے آسمان سے اترے، اتنے جوش اور جذبے سے اترے کہ جب اس پہاڑ پر جو چٹانوں کا پہاڑ تھا، سنگریزوں کا پہاڑ تھا، اس پر جب وہ اترے تو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے ان پتھروں کو پیس کر کے رکھ دیا ہو۔ آج بھی وہ جبل ملائکہ موجود ہے، لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے، اور اللہ کے نازل ہونے والے 5000 فرشتوں کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ زائرین وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، مکمل ریت کا پہاڑ ہے، اور ایسی ریت کہ اس سے زیادہ
کسی چیز کو پیسا جانے کا تصور نہیں ہے. یعنی گندم کو پیس کر جو آٹا بنایا جائے اس میں بھی کچھ نہ کچھ سنگریزے رہ جائیں گے، اور اسی طریقے سے جو کو پیس کر آٹا بنایا جائے تو بھی اس میں کچھ نہ کچھ موٹے دانے باقی رہ جائیں گے، ورنہ دھان کے دانے تو باقی رہ ہی جائیں گے جس کو ہم جوکر وغیرہ کہتے ہیں. لیکن وہ پہاڑ مکمل ریت کا پہاڑ، اس ریت کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں ایک بھی ذرہ آپ کو موٹا نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوئے اور ان کی نصرت و امداد کے نتیجے میں مشرکین پر قابو پایا گیا. 70 مشرکین مارے گئے، 14 مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے بعد 70 مشرکین قید کر لیے گئے. اور فاتحانہ حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ جب تشریف لائے تو ہر طرف تکبیر کے اور رسالت کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور پورے عرب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مشرکین بڑی طاقت کے ساتھ 1000 آئے، مگر 313 مسلمانوں نے انہیں شکست فاش دے دی اور ان کے عزائم خاک میں ملا دیے، جس کے نتیجے میں پھر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. اور اس کے بعد پھر غزوہ احد کا معرکہ 3 ہجری میں، 5 ہجری میں غزوہ خندق و احزاب، اور پھر غزوہ خیبر اور صلح حدیبیہ وغیرہ کے معاملات. تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ حکمت عملی کہ جس کے نتیجے میں اسلام جغرافیہ عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جذبہ جہاد کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے. مسلمان وہی ہے، یاد رکھیے، کہ جو اللہ پر اور اس کے حبیب پر بھروسہ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اگر جان دے دی تو کیا ہوا، شہید ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا.